बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज अगले पिछले तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए हैं और परवेज खटक के साथ अपने घर में क्या हो गया है। नौशहरा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई थी, पीटीआई को टफ टाइम देना था, खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया करना था, पूरे निजाम की सहूलतकारी थी। दो पीटीआई के साबिक वज़राए आला परवेज खटक और महमूद खान के हाथों पार्टी बनवाई गई। बहुत बड़ी लिस्ट जारी की गई थी कि पीटीआई तो खैबर पख्तूनख्वा में खत्म कर दी जाएगी, लेकिन आज उसी नौशहरा में जहां से परवेज खटक साहब अपनी सियासत का आगाज करते हैं, जो उनका होम ग्राउंड कंसिडर होता है, उनका अपना घर, देखें बड़े से बड़े सियासतदान उनकी जितनी मर्जी, चाहे उनकी पार्टी की अपनी मकबूलियत हो, वो कम हो जाए ज्यादा हो जाए, हर सियासतदान का एक अपना वोट बैंक होता है। हर सियासतदान अपने हलके के अंदर कम अज कम मजबूत होता है और उसमें फिर बयानियां और ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। बड़े सियासतदान की यही निशानी होती है। लेकिन इस वक्त एक ऐसी हवा चली हुई है और ये एक आई ओपनर है। वैसे इस तरह की मैं आपके सामने कुछ वीडियो क्लिप्स चलवाऊंगा और नौशहरा में शेर अफजल मरवत की तकरीर और जो आज पीटीआई के जलसे में कन्वेंशन, तो इसे कहना कन्वेंशन की तौहीन होगी, ऑल्दो इट वाज अ कन्वेंशन, लेकिन आज पीटीआई के जलसे में, क्योंकि ये जलसे के लिए क्वालिफाई करता है, ये उस कैटेगरी में आता है, आज जो नारे लगे हैं उन्होंने भी पूरे का पूरा खेल बदल के रख दिया है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है, कुछ बड़ी अपडेट्स भी आपके सामने रखते हैं, जैसे कि जो सहूलतकारियां हो रही है ना नवाज शरीफ साहब की, उन पर भी बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे दें। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है और अपने ख्यालात का इजहार किया है और कह रहे हैं कि हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं, बल्कि हम अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों और जुल्म पर दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, यानी हुकूमत भी लेंगे लेकिन सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब भी चाहते हैं। अब इस एहतसाब में ये किससे एहतसाब चाहते हैं? ये साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनका एहतसाब चाहते हैं, साबिक आर्मी चीफ को ये टंगना चाहते हैं। अब ये तो नवाज शरीफ साहब करेंगे। वैसे अगर आपको ये लगता है ना कि नवाज शरीफ साहब ने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, नवाज शरीफ साहब इनकलाबी बन रहे थे लेकिन फिर उन्हें समझ लगी कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो अभी तो ताकतवर हलकों के पांव पकड़ने हैं। ये अनकरीब जब काम हो जाएगा तो उनका गला भी पकड़ेंगे। ये वन पेज जो है इसने भी दबड़दूस होना है, वन पेज ने भी उड़ के रहना है। लेकिन अब इस सब के अंदर नवाज शरीफ ने कहा कि कई जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं, लेकिन हमने कभी सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। पाकिस्तान को इस गर्दाब से बाहर निकाला जाए, मुल्क के लिए कुछ करने की नीयत लेकर मैदान में आए हैं, सियासत के मैदान में जोशो जज्बे के साथ एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हाल ही में एक खलंडरे को लाया गया, उस खलंडरे को पता ही नहीं था क्या करना है, रियासत मदीना में क्या होता था और क्या सिखाती थी उसका पता ही नहीं, सियासत को चमकाने के लिए उसने रियासत मदीना, मतलब वही सारा बॉक्स। मतलब नवाज शरीफ साहब थोड़ी गल हो गई है, इमरान खान का नाम, इमरान खान को आप अपेरेंटली सियासत से माइनस कर बैठे हैं, तो जिक्र करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए कि आपके आसाब पर इमरान अहमद खान न्याजी सवार है। अवाम जो है वो और ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा अवाम अब उस तरफ को जा रही है और जितना आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो नवाज शरीफ साहब की सहूलतकारियां हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब की इतनी रुसवाई उन्हें इन केसेस के अंदर सजाएं मिलकर नहीं हुई जितनी रुसवाई नवाज शरीफ साहब जब बरी होते हैं तब होती है, क्योंकि लोगों के सामने नवाज शरीफ साहब का असल चेहरा आश्कार हो रहा है कि नवाज शरीफ से बड़ा सौदेबाजी करने वाला, बयानिए की, सिविलियन सुपरमेसी की, वोट को इज्जत दो के बयानिए की पाकिस्तान की तारीख में आया ही नहीं होगा। और अब आप ये देखें कि एहतसाब अदालत ने वजीर आजम के मुशीर, टेक्निकली तो ये नून लीग के बंदे हैं लेकिन वजीर आजम, अभी निगरान वजीर आजम के भी ये मुशीर हैं, आहद चीमा, इन्हें आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस से बरी कर दिया है। लाहौर के एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने आहद चीमा की बर्रियत का महफूज फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने उन्हें नैब रेफरेंस से बरी कर दिया है। और मुबारक हो सबको। आहद चीमा के खिलाफ 2018 में आमदन से जायद असासे जो हैं
ان کا ریفرنس دائر تھا، لیکن اب اس سب کے اندر نیب کی بات خوش آئند ہے اور نیب کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ادارے کے سربراہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ غلطی کو درست کر لیا جائے، یہ کہا ہے آج چیمہ صاحب نے، مطلب آپ سمجھ جائیں۔ وہیں دوسری جانب احتساب کا ایک ڈیفرنٹ معیار ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کی جانب سے ریفرنس کے شریک ملزمان جو ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیس میں جو شریک ملزمان ہیں ان کے اشتہار جاری کر دیے گئے۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ضیاء المصطفیٰ اور فرا گوگی کے اشتہار جاری کیے گئے ہیں جو کہ جوڈیشل کمپلیکس پر چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ ملزمان کو 6 جنوری کو اشتہار کے ذریعے احتساب عدالت میں طلب کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی بھی اس کیس کے اندر نامزد ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اب ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب کچھ اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میں نوشہرہ والے معاملے پر آتا ہوں۔ ایک طرف تو شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا ہے۔ میں سوشل میڈیا پر پڑھ رہا تھا کہ اگر اس وقت شیطان کے پاس بھی 2-3 سیٹیں نکلتی ہوں تو نون لیگ شاید اس کے ساتھ بھی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے۔ سلیم صافی صاحب کا ایک پرانا نواز شریف کا انٹرویو ہے، اس کا کلپ بڑا چل رہا ہے کہ آپ چودھری شجاعت اور قاف لیگ کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ اب ہم کوڑا کرکٹ اکٹھا کریں، تو آج نواز شریف صاحب کو اس تمام تر کوڑا کرکٹ کے اوپر منڈلانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جتنا کوڑا کرکٹ بقول نواز شریف کے، ہم تو نہیں کہتے، نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے، تو سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ نون لیگ جو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ہر چیز سے نون لیگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لے چکی ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، میں آپ کو ایک انسائٹ ڈیٹیل دے دوں۔ بیریا ٹاؤن اور سابق وزیر اعظم کے درمیان 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل کے معاملات کب اور کیسے طے پائے، نیب کی تحقیقاتی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور الزام اب یہ لگایا گیا ہے، نیب نے تحقیقاتی رپورٹ میں یہ فیصلہ، اس نتیجے پر نیب پہنچی ہے کہ یہ جو ڈیل ہے یہ بنی گالا میں ہوئی تھی۔ یہ ملاقات وزیر اعظم کیمپ آفس بنی گالا میں 11 جولائی 2019 کو ہی نیب مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزیر اعظم ہاؤس کے محرر کی تحویل سے تمام ملاقاتوں کا ریکارڈ سیل کر لیا، ان کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور ملک ریاض کے درمیان ملاقات شہزاد اکبر نے کرائی۔ اپریل 2019 میں سیکٹری ایسٹ ریکوری یونٹ منظور کیانی نے این سی اے کو خط لکھا۔ این سی اے کو بتایا گیا کہ 1 ہائیڈ پارک لنڈن پراپرٹی سے متعلق پاکستان میں تحقیقات نہیں ہو رہی اور اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے کسی کی ایک نہ سنی، ڈیل خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ معاملے پر چیئرمین بیریا ٹاؤن، شہزاد اکبر اور سابق وزیر اعظم کی قانونی ٹیم سے موقف لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ اس سب کے اوپر جو یہ نیب کی تحقیقاتی رپورٹ ہے، یہ اس میں ٹیکنیکلی آپ کہہ لیں کہ یہ چارج شیٹ ہے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف، وہ اس کیس کے اندر انہیں اب مکمل طور پہ چارج کیا جائے گا۔ اب ایک طرف تو میں نے جس طرح اپنے ابتدائیے میں بتایا، اب ذرا آ جاتے ہیں دلچسپ معاملات کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا، عوام کچھ اور کر رہی ہے، عوام کچھ اور پلان کر کے بیٹھی ہے، عوام کچھ اور منصوبہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، عوام نے اپنے منصوبے اپنے بڑے واضح کر رہی ہے عوام۔ اب پرویز خٹک صاحب اتنے دھڑلے سے بنایا گیا، برے طریقے سے پٹ گئی پرویز خٹک صاحب کی پارٹی، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا۔ آپ پہلے ناظرین کرام یہ تصویر دیکھیں، پرویز خٹک صاحب کا نوشہرہ میں یہ کنونشن ہوا اور اس کی آپ عظیم الشان کنونشن جس میں پارٹی کا سربراہ ہے، یہ کوئی پارٹی کا سربراہ جو عمران خان کی ریپلیسمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، یہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، مطلب یہ اتنا ہیوی ویٹ اپنی طرف سے اپیرنٹلی اتنا ہیوی ویٹ ہے کہ ان کا جو پولیٹیکلی یہ اتنے بڑے ہیوی ویٹ کنسیڈر ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کو یہ مائنس کر دیں گے۔ اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ قافلے نوشہرہ کی طرف کس طرح رواں دواں ہوئے اور نوشہرہ میں کس طرح سے خوف کے بت ٹوٹے۔ آپ سب سے پہلے یہ کلپ دیکھیں۔ یہ قافلے جو ہیں ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوشہرہ میں پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کے لیے قافلے رواں دواں اور کس طرح سے عوام کا جمع غفیر، عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر اکٹھی ہوئی اور عوام جو ہے وہ خوف کے اور ڈر کے جو بت ہیں، خوف کے بت جو ہیں وہ عوام توڑ رہی ہے۔ آپ یہ کلپس دیکھیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جوش اور جذبہ، کوئی لے کے نہیں جا رہا، کوئی پیسے دے کے نہیں اکٹھے کر کے لایا ہوا، یہ سب کچھ جو ہے یہ آرگینک ہوتا ہے۔ عوام خود اکٹھی ہو رہی ہے، عوام خود خوف اور ڈر کے جو بت ہیں وہ توڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو کار ریلی کی بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں، آپ یہ ایک اور ویڈیو دیکھیں۔ ماشاءاللہ نوشہرہ والے آج جانے والے ہیں۔ آپ نے یہ کلپ بھی دیکھ لیا۔ پرویز خٹک کے ہوم گراؤنڈ میں آج کپتان کا راج ہے اور کپتان کا ایک وکیل پہنچ رہا ہے ادھر، اور کوئی نہیں۔
پر کپتان کا ایک وکیل پہنچا اور عوام نے کس طرح کا رد عمل دیا. یہ جلسہ گاہ لگ رہی ہے آپ کو, جگہ نہیں مل رہی لوگوں کو کھڑے ہونے کی. آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں. یہ دور دور تک آپ عوام کا جمع غفیر دیکھ رہے ہیں, عوام کا رش دیکھ رہے ہیں. یہ نوشہرہ میں ہے, پرویز خٹک صاحب کے ہوم گراؤنڈ میں. ان کے اپنے حلقے کی عوام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. یہ نکلے تھے خان کو مائنس کرنے, یہ نکلے تھے خان کے آلٹرنیٹ بن کر. یہ عوام پہنچ رہی ہے, یہ وہ مناظر ہے. ابھی جلسہ گاہ کے مناظر آپ کو دکھانے ہیں, بلکہ آپ دیکھیں اور انجوائے کریں یہ ویژولز جو ہیں کہ کس طرح کا جلسہ وہاں پر ہوا ہے. میں اسے کنونشن نہیں کہوں گا, یہ جلسہ ہے. اور جوش اور جذبہ, انرجیٹک. یہ نہیں کہ ڈیڈ آپ بندے اکٹھے کر کے گھیر گھر کے لے آئے مزدور, نہیں. آپ یہ دیکھیں. یہ ناظرین اکرام آپ نے کلپ جو ہے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کتنی بڑی تعداد میں عوام وہاں پر اکٹھی ہے. اب شیر افضل مروت صاحب کے دو کلپ آپ کو چھوٹے چھوٹے دکھانے ہیں. ایک جو انہوں نے نعرے لگائے ہیں اور دوسرا جو خان کا پیغام پہنچایا ہے کہ پرویز خٹک اچھا ہوا پارٹی چھوڑ گیا اور اب آپ نے اس کی سیاست دفن کرنی ہے. کیا پیغام دیا سنیں. جب خان سے ملی تو اس نے نوشہرہ کے لوگوں کے لیے دو پیغام دے دیے. سنو, عمران خان کا پیغام نوشہرہ کے لوگوں آپ کے لیے. خان نے کہا ہے نوشہرہ کے لوگوں, تم نے اس فرعون کو مجبور کرنا ہے, کرو گے. دوسرا پیغام انہوں نے کہا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے جان ٹوٹی. نوشہرہ میں اب ورکر کو اس کا میں صحیح مقام دوں گا. جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ گفتگو سنی. خان صاحب کا جو پیغام ہے یہاں کی عوام کے لیے, اور جو سب سے اہم چیز ہے جس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے, جو آج نعرے شیر افضل مروت نے لگائے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس چیز کی ضرورت تھی جو انہوں نے آج کیا. آپ ذرا یہ نعرے سنیں. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, شہدائے پاک فوج زندہ باد, نوشہرہ پی ٹی. جی ناظرین اکرام, آپ نے سن لیا. عمران خان زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, شہدائے پاک فوج زندہ باد. یہ وہ نعرہ ہے جس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں اترے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.